پی ٹی آئی نے کمر کس لی، 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جہادی اسکواڈ تیار کر لیا۔ اسکواڈ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے 9000 کارکنان شامل ہوں گے۔ صوبائی وزیر مینا خان اور معاون خصوصی سہیل آفریدی قیادت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی پشاور کے اجلاس میں اسکواڈ کو جہادی قرار دیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اس بار بھی احتجاج کے لیے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں لے جانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایت ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں پی ٹی آئی قافلوں کے ساتھ جائیں گی، ضرورت پڑی تو پرائیویٹ گاڑیاں کرائے پر بھی لیں گی۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا، پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان سوابی سے اسلام آباد جائیں گے، باقی اضلاع کے کارکنان مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ مزید کہا کہ بشرا بی بی خیر سیاسی ہیں، جو حکم اور ہدایات ملتی ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی سے ہی ملتی ہیں۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی احتجاج میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف حکومت کو خط لکھ دیا۔ یقینی بنایا جائے کہ 24 نومبر کے احتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینری، اہلکار یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ وزارت داخلہ پاکستان نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ لکھ دیا۔ احتجاج روکنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک، راستوں کی بندش کے لیے راولپنڈی میں کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے تاجر یونین کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو آج ہی طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ ڈویژن بینچ کے بعد کیس کو آج ہی سنیں گے۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی پولیس کو بھی عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کو ناکام بنانے کا مشن، 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ کل سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی۔ انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز اور آڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکیں گی۔ پی ٹی آئی کی 24 نومبر کے احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں، مسلسل کالز کے باعث احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی۔ تحریک انصاف میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے کہ پی ٹی آئی سے کچھ معاملات پر مل کر ہی چل سکتے ہیں۔ ہماری بات اگر ہوئی تو ایسی شخصیت سے ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہو۔ حکومت احتجاج کی کال واپس لینے کا کہہ رہی ہے۔ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم پر مقدمات کو ختم کرایا جائے۔ حکومت ہمارے مطالبات مانتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا بیان۔ جمہوریہ بلغاریہ کے صدر مختصر دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ بلغارین صدر نے کہا، بلغاریہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلغارین صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے نیک خواہشات اور بلغاریہ کے دورے کا بھی پیغام دیا۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی، ثقافتی، سیاحتی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت سے سی سی آئی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، آئین کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے۔ 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وفاق سے لڑائی کی بات کرتے ہیں، حکومت معاملے پر سخت پالیسی اپنائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی علی امین پر سخت الفاظ میں تنقید۔ سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، صوبائی حکومت اس معاملے پر خاموش ہے۔
दिसंबर के पहले हफ्ते में एपीसी बुलाने का ऐलान। नौ मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वजीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। अज़मा बुखारी के नए दावे, वजीर इत्तलात पंजाब का बानी पीटीआई पर नौजवानों को उकसाने का भी इल्जाम। कहा अडयाला जेल का कैदी खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। रियासत को कमजोर समझने की गलती ना की जाए, हमें बुलवाइयों का इलाज करना आता है। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं, पानी सबका मुश्तरका हक है। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा कि बगैर इत्तफाक राय के कोई भी मंसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं होगा। 1991 का पानी मुआहिदा सिंध समेत तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। तोशाखाना केस 2 की अडयाला जेल में समाअत, फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अदालत की बानी पीटीआई की अहलिया को पेश होने की हिदायत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने अदम हाजिरी पर मुलजिमा की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी किया था। अदम हाजिरी की बिना पर जमानती मुशल्के जब्त करने का हुक्म। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स में कहा कि नया कमीशन बना तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुताल्लिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच ने मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। मुल्जिम फैसल जावेद और वासी कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने फैसल जावेद, वासी कयूम और राजा खुरम के जमानती मचलके मंसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का पहला अज खुद नोटिस। क्वेटा में बच्चे के अगवा पर रिपोर्ट तलब। आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम आईजीज और सिक्योरिटीज दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्वेटा में 6 दिन से एक अगवा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा क्वेटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। क्वेटा में स्कूल बच्चों ने भी जुलूस निकाला। आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले पीटीआई से मुज़ाकरात हुए भी तो उनके पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। सबको मालूम है कि 9 मई वाक़यात के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 5 रोजा दौरे पर बैरून मुल्क रवाना। कामरान टिसोरी बरतानिया और यूरोपी ममालिक का दौरा करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे बरतानिया में गवर्नर IT इनिशिएटिव से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहते हैं कि अपनी राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का विफाकी मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। जिस तरह कालाबाग डैम मंसूबा मुतनाज़े हुआ, उसके साथ भी ऐसा ही होगा।
افغانستان میں دہشت گردوں کو ملنے والی حمایت پر پاکستان کا اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دہشت گردی صرف افغانستان نہیں بلکہ پاکستان سمیت ہمسایوں کے لیے بھی خطرہ ہے. افغانستان کے ساتھ دہشت گرد گروہوں سے متعلق ٹھوس شواہد پیش کر دیے. افغانستان کو دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مایوسی کے بادلات چھٹ چکے. ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ ملک کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں کاروباری برادری سے خطاب. کہا کہ ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. ریاست ماں کی طرح ہے، اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا دورہ. بین الاقوامی نمائش کنندگان کے ہتھیاروں اور آلات کا مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے تقریب میں موجود غیر ملکی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے گفتگو کی. نمائش میں دوست ممالک کے دفاعی مینوفیکچررز کی شرکت کو سراہا. آرمی چیف نے جدید ترین ڈرون شہپر 3 کا افتتاح بھی کر دیا. غیر ملکی مندوبین کا نمائش اور پاکستان کی دفاعی صنعت پر مکمل اعتماد کا اظہار. بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 CBU پر شہریوں کے لیے آج کراچی شو کا انعقاد کیا جائے گا. تینوں مسلح افواج جنگی اثاثوں کے ساتھ شریک ہوں گی. فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں کا فلائی پاسٹ اور SSG کمانڈوز بلندی سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ پیش کریں گے. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے. تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کو دیکھنے کے لیے مختلف ممالک کے سفیر، مندوبوں اور مبصرین بھی شرکت کریں گے. پنجاب میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری آنے کے باوجود لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. لاہور میں ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 366 ریکارڈ. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر. کراچی 221 ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر رہا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں اسموگ بارڈر کے دونوں طرف کا مسئلہ ہے. اسموگ سے متعلق ہمارے مذاکرات کی بات کو مذاق میں اڑا دیا گیا. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے تحت سندھ کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق سندھ کے کالجز میں داخلوں کے لیے صوبے میں دوبارہ ٹیسٹ 8 دسمبر کو ہوں گے. MD کیٹ ری ٹیسٹ سکھر IPA کے ذریعے ہوگا. کراچی میں 3، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں ایک سینٹر قائم ہوگا. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی. قرارداد الجزائر، گیانا اور سلوانیا سمیت سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان نے پیش کی تھی. حق میں 14 اور مخالفت میں 1 ووٹ آیا. سلامتی کونسل میں صرف امریکہ نے مستقل رکن کی حیثیت سے ویٹو کا اختیار استعمال کیا. امریکہ پہلے بھی 3 بار غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے. امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں بم طوفان نے تباہی مچا دی. 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے. 2 افراد ہلاک، متعدد گھر تباہ. طوفان کے باعث ہمسایہ ملک کینیڈا کو بھی بجلی کی فراہمی میں خلل اور بڑے پیمانے پر تعطل کا سامنا کرنا پڑا. شدید موسم کی وجہ سے مغربی واشنگٹن کے اسکولوں میں بھی تدریسی عمل متاثر. بہت سے اسکولوں نے کلاسیں منسوخ یا ملتوی کر دی. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر نذیر جونیئر انتقال کر گئے. اہل خانہ کی تصدیق. بتایا کہ نذیر جونیئر چند روز سے شدید علیل تھے. گزشتہ روز طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا. نذیر جونیئر 5 برس قبل ٹریفک حادثے میں زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی.
اور بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے عہدیداران نے استقبال کیا۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پہلے ہی پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ 23 نومبر سے لاہور میں ہوگا۔